سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ حاکمیت تو صرف اللہ کو ہے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں۔ اللہ کی حاکمیت، انسانی حاکمیت چاہے فرد واحد کی ہو، فرعون ہو، نمرود ہو، تو جتنی بڑی نجاست کا ایک بہت بڑا، یوں سمجھئے کہ بہت بڑی گانٹھ جو ہے کسی کے سر پر رکھ دی گئی ہے، ٹنوں، وہ اگر ایک ایک ماشا کر کے سب میں بانٹ دی جائے گی تب بھی تو نجاست ہی رہے گی۔ انسانی حاکمیت کا تصور جو ہے وہ نجاست ہے، وہ کفر ہے، وہ شرک ہے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت۔ معیشت پر جو ان کا نظام ہے، جس طریقے سے انہوں نے مغربی معیشت کے تار و پود بکھیرے ہیں، جس طریقے سے کہ جو یہ بینکنگ سسٹم پر انہوں نے کہا ہے، ای ملوک ای فکر چالاک یہود، یہ بینک کیا ہیں؟ یہ یہودیوں کے دھوکہ دینے والی فکر کا نتیجہ ہے۔ نور حق السینہ آدم ربود، آدم کے دل سے، آدم کے سینے سے وہ نور حق جو ہے، وہ جو نفخت فیہ من روحی، وہ جو روحانی عنصر ہے انسان کا، جس کا محل قلب ہے، اس کو نکال باہر کیا۔ اور ذرا غور کیجئے، حیرت ہوتی ہے جذبات کی شدت۔ تا تہو بالا نہ گرددی نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام۔ جب تک یہ بینکوں کا نظام تلپٹ نہیں کیا جاتا، جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینکا جاتا، کہاں کی دانش، کہاں کی تہذیب اور کہاں کا دین؟ اندازہ کیجیے، عرض کیجیے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا، وحشت کا کہ صحرا جل اٹھا۔ پھر وطنیت، نیشن سٹیٹ کا تصور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، نئے نئے بت۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے۔ اب یہ تصورات سے اندازہ کیجیے، یہ کوئی شاعری کے مضامین ہے؟ یہ وصل و ہجر کی باتیں ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یا محبوب کے لب لعلین کی کا کوئی تذکرہ ہو رہا ہے، یا اس کے وہ گیسوؤں کی کوئی، یہ تو نہیں، تو بات ہی کچھ اور ہے، یہ شاعری تو نہیں۔ نغمہ کجا و من کجا، ساز سخن بہانہ ایست، سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را۔ یہ امت جو بکھر گئی ہے، یہ لوگ، فکری انتشار ہے، عملی انتشار ہے، فقہی انتشار ہے، نہ معلوم کیسے کیسے انتشار ہیں، انہیں سب کو پھر ایک لائن میں لا کر، ایک قطار میں لا کر ایک قافلے کی شکل دینا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے میں نے اس شاعری کو اپنا ذریعہ بنایا ہے۔ اس میں سے بھی جو میں نے آپ کو 30 سال گنوائے ہیں، 8 سے لے کر اور 38 تک، 1908 سے 1938، آخری 8 سال بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم، سن 30 تا 38۔ اس میں جو ان کے کارنامے ہیں، ان میں سب سے بڑا کارنامہ نوٹ کر لیجئے، مسلم لیگ کی تحریک میں احیاء اسلام کا انجیکشن لگانا۔ مسلم لیگ 1906 میں قائم ہوئی ڈھاکہ میں، اس میں نہ شامل تھے محمد علی جناح، میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں، قائد اعظم نہیں کہہ رہا، اس وقت وہ قائد اعظم نہیں تھے، نہ علامہ اقبال، علامہ اقبال تو تھے ہی نہیں، وہ یورپ میں تھے، لیکن یہ کہ مسٹر جناح موجود تھے ہندوستان میں، لیکن وہ کانگریس کے رکن تھے، دادا بھائی نورو جی کے سیکرٹری تھے، مسلم لیگ میں نہیں آئے۔ بڑی مشکل سے کہنے سننے سے مولانا محمد علی جوہر کے وہ مسلم لیگ میں آئے، لیکن پھر بھی اپنی ڈوئل ممبرشپ برقرار رکھی، کانگریس کی بھی اور مسلم لیگ کی بھی، اور سر توڑ کوشش کی ہے۔ اس وقت تک یوں سمجھیے کہ جو 24 برس ہیں، 6 سے لے کے 30 تک، مسلم لیگ کی حیثیت جو ہے، نمبر 1 تو یہ کوئی عوامی جماعت تھی ہی نہیں۔ اگر موقع ملا تو میں قائد اعظم کا بھی ایک قول اس میں نقل کروں گا۔ یہ ایک بس ادارہ سا تھا
کچھ بڑے ایلیٹ مسلمانوں کے، کچھ نوابزادے، کچھ جاگیردار، کچھ اور اسی اعتبار سے نمایاں لوگوں کا بس ایک انجمن تھی، اور اس کی کوشش ساری صرف یہ تھی کہ کوئی ایسا فارمولہ